الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام فخر السادات نجم السادات حضور سید انوار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جملہ علماء زعماء علاقہ، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور جملہ حاضرین و ناظرین، اللہ کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم زندگی کی ایک اور رات پھر ذکر حسین میں مصروف ہیں۔ مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ اور جن جن دوستوں نے تحریک منہاج القرآن چٹالا اور جن جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کی نوکری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمایا۔ خرم شہزاد صاحب یہاں تھے، کہیں نظر آ رہے تھے، تھوڑا نزدیک آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ آپ نے انتظام کر لیا ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کہیں سامنے آ کے بیٹھ کے سماعت کریں۔ یہ جو خالی جگہ ہے درمیان میں، اگر آپ اس کو فل کر لیں تو آپ کی محبت ہے۔ اب آپ تھوڑا اگر قریب آ جائیں اور اگر محسوس نہ کریں کہ جی ہمیں بار بار اٹھنے کو اور بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ صدیقی صاحب محترم، مجتبیٰ بھائی، باقی جتنے بھی آپ آئے ہو، مالک سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دکھائے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے اللہ کی امانتیں۔ آپ کو بتا اس لیے دیا ہے، یہ نوجوان بچے بالخصوص بھائی جان ذرا توجہ کرو، بھائی پیارے بھائی ذرا توجہ کرو۔ آپ کو بتا اس لیے دیا ہے، آپ کو موضوع سننے کا شعور مل جائے۔ ذہن میں رکھیے گا، پوری جتنی دیر گفتگو رہے گی اس میں امانتوں کا ذکر ہوگا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ سلامت رہیں جی آپ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو کہ امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔
اس کے باوجود کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے اگر رتی بھر بھی ایمان تمہارے دل میں ہے تو امانتوں میں خیانت مت کیا کرے۔ یہ جو جملے میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں یہ بھی امانت ہے، اور آپ کی چپ اس میں خیانت ہے۔ پیارے بھائی مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا، پھر آپ محسوس کریں گے، لہٰذا توجہ ادھر کیجئے، یا آپ محسوس کریں تو پھر تھوڑا خیال کیجئے ذرا۔ یہ محفل ہنسنے مسکرانے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا اس میں سنجیدگی ذرا دکھائیے گا۔ اس آیت مقدسہ میں آپ کو مجھے اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ جس کے پاس بھی امانت ہو اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کسی ایک پہ ہمارا دین ہمارا مذہب کوئی بات ٹھوستا نہیں۔ ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی ذمہ داری ہے، کچھ میری ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں اور وہ بھی قرآن سے۔ شعور والے بندے بابا چپ نہ رہنا یار، حوصلے ٹوٹتے ہیں آپ کے چپ رہنے سے، تھوڑا تھوڑا حوصلہ دیتے رہنا۔ اللہ پاک نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، او عورتوں جاہل عورتوں کی طرح ایسی آوارہ نہ پھرتی رہے۔ یہ حکم تھا خواتین کے لیے مجتبی ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواتین بازار میں آ جائیں تو پھر کیا ہمیں دیکھنے کی اجازت ہے؟ ساری زندگی یہ بتایا ہے کہ جی اللہ نے خواتین کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ خواتین کو گھر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ تھوڑا سا بولے تو صحیح، ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا سا۔ ایک تو یہ بات غلط ہے، پردے کا حکم ہے، کہا جاہل عورتوں کی طرح ایسے پھرتے نہ رہنا، ٹھیک ہے، مگر وہ اگر آ جائیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کسی خاتون پہ نگاہ پڑ جائے تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ آپ لوگوں کو کوئی بات کی سمجھ آئی ہے جو میں نے عرض کی ہے؟ مگر آپ کی چپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تھوڑا محبت کے ساتھ بولیے۔ ابھی تو میں نے 2-3 گھنٹے آپ سے بات کرنی ہے، 2-3 گھنٹے تو باقی تو یہاں شہر نہ کرے نہ یار، جلدی کرنا ہے، تھوڑا ہلو چلو تو صحیح۔ تسی تے آپ ہے جو میں کہ میں امانتاں پہ ہوں گی، میرا موضوع امانتوں کا ضرور ہے، مگر تھوڑا محبت کرے ذرا۔ اس آیت مقدسہ میں وحدہ لا شریک نے کہا کہ تمہارے پاس امانت ہو تو خیانت مت کرنا، خیانت کرو گے اللہ کے حضور مجرم ٹھہرو گے۔ مگر سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو پوری بات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس امانت ہو تو خیانت نہیں کرنی، مگر سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے اندر پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے سپرد کرنا جو اس کے اہل ہیں۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم ضرور ہے، مگر آپ کو پتہ ہے یہ ازل کا ٹھگ ہے۔ اے ہونی تھوڑی اچھی آواز کر چاہتا نہ سبحان اللہ کو مرضی تھوڑی کوئی نہیں، خیر ہے کوئی اے یہ ہوں اے ذرا چنگی طرح چلو ہوں ہی صحیح، مگر ایک بات تھوڑا محبت کے ساتھ ایک جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہا کہ خیانت مت کرو، اور ہم سے کہا امانت دیتے وقت خیال بھی کرنا، وہ آئین کی آرٹیکل 62-63 میں پورا اترتا ہے۔
چلے جی میری حاضری پوری ہو گئی. یہ بات ہوتی ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ صادق اور امین ہے بھی کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہو کہ پگلے درجے کا لچا لفنگا ہے, پھر بھی کہو سارے 5 سال کہتے رہو کہ ووٹ قوم کی امانت ہے, اور پھر کسی لچے لفنگے کو دے دو, تو صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے, اس کے ہر کرتوت کے تم بھی برابر کا ذمہ دار ہوتے. کہا امانتوں کی حفاظت ضرور کرو, مگر امانت دیتے وقت بھی خیال کر لو کہ وہ بندہ امانت دینے کے اہل بھی ہو. جو نااہل ہو وہ پاکستان میں پھر رہتا ہی نہیں. نہیں سیدھی گل ہے سر, گھمانی نہیں سر, سیدھی جی گل ہے. جنہ ساڈے نال وگاڑی ہے پھر وہ لندن تورے نہیں روکے انشاءاللہ. دیکھنا صحیح کیوں, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خیانت نہیں کی. جس نے قوم کے ساتھ کہیں بھی خیانت کی ہے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا انشاءاللہ. ایک بات اس سے بھی منطق ہے, جہاں جہاں امانت ہے, ازل سے قدرت کا اصول یہ ہے کہ جہاں امانت ہوگی وہاں خطرہ. اچھا اور آسان بات کر دیتا ہوں, جتنی بڑی امانت ہوگی اتنا بڑا خطرہ ہوگا, اور جہاں خطرہ ہوگا وہاں آزمائش ہوگی, جہاں آزمائش ہوگی وہاں مصیبتیں آئیں گی. پھر جو وحدہ لا شریک آپ کو حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں, وہ اپنی امانتیں کن کے سپرد کرے گا جو نا اہل ہوں. سلامت رہو یار, چلو چپ ہی رہو تو خیر ہے, خیر کوئی بات. اس بات کو یاد رکھنا, آپ کا بینکوں کے پورے نظام سے لے کر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کا ایک اکاؤنٹ ہے, مگر الگ الگ بینکوں میں. کیوں؟ ان کا جہاں اعتماد ہے یہ وہاں رکھتے ہیں اپنی امانت, جہاں میرا اعتماد ہے وہاں میں اپنی امانت رکھتا ہوں. ایک بار ٹھنڈے دل کے ساتھ جب گھر میں جاؤ سونے کے لیے, میرے جملے پہ غور کرنا, اللہ جس گھر میں اپنی امانتیں رکھوائے گا وہ گھر کیسا ہوگا, اس گھر کے افراد کیسے ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلو جی میں کچھ امانتوں کا ذکر قرآن مجید سے پڑھتا ہوں تاکہ بات ساتھ ساتھ چلتی جائے گی اور آپ کو جہاں سمجھ آ جائے وہاں ساتھ مل جائے گی, کیونکہ قافلہ چل پڑا ہے کربلا کے لیے. جب آپ کا جی چاہے اس میں ساتھ میں شامل ہوتے ہیں. سورۃ المائدہ ہے, آیت نمبر ہے جی 27. اس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ. محبوب ذرا اپنی امت کو آدم کے ان 2 بیٹوں کی کہانی سنا جو بالکل سچی ہے, جو بالکل حق ہے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, آپ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ زندگی دے آپ کو. یہ سارے جو خاص خاص لوگ ہیں اور آپ بھی سارے خاص ہیں جی, عام کوئی نہیں ہے. جو ذکر حسین میں آ جائے وہ خاص ہی ہوتا ہے, عام رہتا ہی نہیں. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک لمحے کے لیے منہاج القرآن کے سب سے ادنا خادم سے ایک جملہ ضرور سن لینا اور سوچنا, اللہ پہلے نبی کے بیٹوں کی بات آخری نبی کی امت کو کیوں سنا رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے. آپ کو کبھی بھی زندگی میں تراویحوں میں پڑھتے رہو سمجھ نہیں آئے گی. ہم تراویحوں کے مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہم نے تو تراویحوں کے بعد خلاصہ قرآن کی اس بات کو 70 جگہ ہے جہاں میں نے شروع کروائی ہے. میں نے کہا کم از کم نمازیوں کو تھوڑی سی ایک شکل میں ایک بنے تو صحیح نا کہ جو سبا پارا ہم نے سننا ہے اس میں ہے کیا. قرآن فہمی کی اپنے آپ کو عادت ڈالو. پہلا نبی ہے آدم, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام ہے حابیل, ایک کا نام ہے قابیل. ان کی کہانی ہے. محبوب ذرا ان کی کہانی اپنی امت کو سنا. کیا اس قربا قربانا, جب دونوں نے قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی. تسی شعر سنن دے عادی ہو,
میری مجبوری یہ ہے کہ مینوں قرآن آتا ہے جی، میں کی کراں؟ جس قوم نو سر دی عادت، سر زندگی ہے، کدے نال گل کراں یار؟ اینج نہیں، تھوڑا جا میرا ویکھ کے ذرا بیٹھو جی ذرا. سر زندگی ضرور ہے، مگر اللہ کے بندے بالکل بات کا استقبال نہ کرنا سب سے کائنات کی بڑی بے سری ہے. بندہ پوری گل کر جائے تے کو سن کے بندہ کہے لیکن تھوڑا ہوندا ہے یار، تھوڑا جا نال ملو، ذرا نال ذرا گل محسوس کرو ذرا. جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو کیا ہوا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ فرماتا ہے ان میں سے میں نے ایک کی قربانی قبول کر لی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی میں نے قبول کر لی، ایک کی میں نے رد کر لی. بڑے کی رد ہو گئی، چھوٹے کی قبول ہو گئی. میں کس گل کرنی ہے اے مینوں نہیں پتا، مگر میں تجھے ایک بات بتاؤں، قرآن نے اصول دیا ہے، وہ وحدہ لا شریک، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ چاہے تو بڑوں بڑوں کی رد کر دے اور چاہے تو چھوٹوں کی قبول کر لے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیب ہویا تو صبح ہوا مانگے، نہیں تو خیر ہے پھر صحیح جی. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او جبار کہار صدابے متا روڑ سٹے دودھ کڑے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. بڑے کی رد کر دی، چھوٹے کی قبول کر لی. اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں پلے باندھ لینا، بات تھوڑی کڑوی گولی ہے، میٹھی میرے پاس ہوتی نہیں. وہ میٹھی پھکی بیچنے والے اور ہیں، ہمارے ہاں تو بابا اس شوگر زدہ معاشرے کا علاج ہے وہ کڑوی گولیاں ہیں ہمارے پاس. مولوی کی گندی تربیت کے بعد قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہلکا سا اختلاف کر دو تو کافر بنانے سے پہلے رکتے نہیں. قرآن مجید ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے جی 27. اب ایک بات یاد رکھنا، اس میں یہ لکھا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانیاں دی تھی، ایک کی رد ہو گئی، ایک کی قبول ہوئی. مگر قربانیاں تھی کس لیے کہ قرآن میں نہیں لکھا، کہ مفسرین نے لکھا ہے، اور مفسر کی ہر بات کو ماننا واجب بھی نہیں ہے، ضروری. مارکیٹ کے اندر 100 تفسیریں جی، 1000 تفسیریں. مجتبیٰ بھائی کہیں جی میں پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں تفسیر ضیاء القرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سر ہلا کے بتا دو یہ آزاد نہیں؟ سر بولیے. قبلہ شاہ صاحب فرمائے جی میں تفسیر ابن کثیر پڑھوں گا تو یہ آزاد. کوئی کہے صدیقی صاحب کہیں جی میں تفسیر رازی کی تفسیر کبیر پڑھوں گا امام رازی کی تو وہ آزاد ہے. تینوں مختلف ہیں آپس میں، جو یہ مان لیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ مان لیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مفسر کی ذاتی رائے ہے. ہر ایک نے کہا ہے ان قربانیوں کی وجہ یہ تھی. سب نے کہا ہے آدم کے دور میں بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، ایک لڑکی خوبصورت تھی، ایک اس کے ساتھ، دونوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. یہ وہ بات ہے جو ساری دنیا کہتی ہے، میں نہیں مانتا ہوں. میں نہیں مانتا. آپ کہیں جی آپ کس کی مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں سیدنا امام جعفر الصادق کا قول مانتا ہوں. اللہ زندگی دے جی آپ کو، اللہ قبول کرے آپ کا، آپ کی اس حرکت میں برکت عطا فرمائے. آپ ان کی مانتے ہو، میں سیدنا امام جعفر الصادق کی بات مانتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. آدم نے کہا قربانی پیش کر دو، جس کی قبول ہو جائے گی وہ اس سے شادی کر لے گا. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانی کا مسئلہ ٹھیک ہے؟ کہا قربانی کا مسئلہ ٹھیک ہے مگر لڑکی کے لیے نہیں. ہائے ہائے، سلامت رہیے جی. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہوتے، آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولتے رہیے ساتھ ساتھ ذرا، اللہ آپ کا قبول فرمائے. کہا قربانی کی بات تو سچ ہے مگر وہ قربانی شادی کے لیے نہیں تھی. کیوں؟ کہا جب بہن بھائی کا نکاح ہوتا ہی نہیں تھا تو قربانی شادی کے لیے کیسے؟ تو کہا جی ساری دنیا ہی کہتی ہے
بھائی جان خیر ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرا یہ 10-15 منٹ کا بنایا تھوڑا یہ ردم ہے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ ہوتی رہتی ہے، لائٹ آتی رہے گی، آپ کو ہوا لگتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے آج؟ خوش رہو یار، تھوڑا محبت کے ساتھ ساتھ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں سارا دن سوچتا ہوں کہ آج عوام کو نہیں کہوں گا ساتھ میں، مگر آپ کی چپ مار دیتی ہے خدا کی قسم یار۔ جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا پھر آدم کی نسل کیسے چلی؟ مجتبیٰ بھائی سے نشین رکھیے گا۔ امام جعفر الصادق نے کہا اللہ نے جیسے حوا پیدا کی تھی نا، ویسے جنت سے 2 حوریں بھیجی تھی، وہ عورتیں تھیں، ایک کا نام نازلہ تھا، دوسری کا نام منزلہ تھا۔ اللہ نے کہا دونوں بیٹے میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی کر دے، دوسرے کے ساتھ اس کی کر دے، ان دونوں کی جو اولاد ہوگی وہ چاچے دے پتر لگنے نہیں، تو چاچے دے پتر کا ادو بھی ہو جاتا، سیدھے آج بھی ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیں جی، خوش رہیں جی۔ یہ سیدنا امام جعفر، اور میں اس لیے چٹالہ کی سرزمین پر یہ سید زادے کی موجودگی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مشرباً ہوں حنفی، اور حنفیت کو بچا رکھا ہے سیدنا امام جعفر الصادق ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا اگر میں 2 سال امام جعفر الصادق کے پاس نہ گزارتا، نعمان کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ جتنے محبت والے دوست بیٹھے ہو، اگر وہ میں رسول کا بیٹا نہ ہوتا، حنفی کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لہذا تب مفسر کی رائے ماننے میں آپ آزاد ہو، آپ ان کی مان لو، یہ ایمان کفر کا مسئلہ نہیں، مگر میں سیدنا امام جعفر الصادق کے قول کو مان لیتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا اصل مسئلہ ان کے درمیان کیا تھا؟ میں بتا دوں جی۔ کہا قربانیاں ضرور دلوائی ہیں مگر مسئلہ شادی کا نہیں تھا، آدم کی جانشینی کا تھا۔ جاواں کہڑے پاسے؟ خرم بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، آدم کی جانشینی کا مسئلہ تھا جیلم والوں، پہلے دن سے جانشینی کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ پہلے دن سے آدم کی جانشینی کا مسئلہ ہے۔ کہا جی پھر؟ آدم نے کہا ایک کہتا تھا مسجود ملائک کا جانشین میں بنوں گا، عدنان بنوں، اور دوسرا کہتا تھا آدم کا جانشین میں بنوں گا۔ کیس آدم کے پاس آیا، کہا کم ہی سوکھ ہے، تمہیں قربانیاں رکھ لو، جس کی قبول کر لے وہ آدم کا جانشین ہوگا، وہ آدم کا جانشین ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے دونوں نے قربانیاں کی، ایک کی میں نے قبول کر لی، ایک کی رد کر دی۔ جس کی رد ہوئی نا وہ دوسرے کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قالا لاقتلنک، میں تینوں قتل کر دینا ہی ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو جس کو کہا اس نے پتہ کیا کہا؟ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس کیا گل سنا ویرا، حسد نہ کریا کر، حسد نہ کر، جتنی دیر میرے حسد میں لگا رہا ہے نا اتنی دیر میں تقوی اختیار کر، کیونکہ اللہ حاسدین کی قربانیاں قبول نہیں کرتا، تقوی والوں کی قبول کرتا ہے۔ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ تقوی والوں کی۔ بھائی جان آنکھ کا تعلق نہ توڑنا، ورنہ آپ کو فوراً نیند آ جائے گی، کیونکہ قرآن سکون اتنا دیتا ہے۔ ہاں تھوڑا سکون کے ساتھ ضرور بیٹھو مگر ساتھ دیتے رہو تاکہ کمال رہے۔ اب جو یہ میں آپ کو وجہ بتا دوں، میں نے کہا مالک کوئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی بات ہے، آدم گزر گئے، حابیل بھی گزر گیا، قابیل بھی گزر گیا، آدم کی جانشینی کا مسئلہ تھا۔ میری ساری زندگی کی میں ٹوٹل محنت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مجتبیٰ بھائی ابرار صاحب
باقی ہر بندے کا ایک اپنا سننے کا انداز ہے، جس انداز سے سن سکو، آپ کا اپنا مقدر، آپ کا اپنا ظرف، اس کے مطابق مگر میری زندگی کی کل متاع ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہنی اتنی آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر اس قسم کی بات کر جانے سے لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ ہم پھر بھی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کو بات سچ بتا دیتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو رات قبر کی ہے، وہ باہر آئے گی نہیں۔ آپ بھی تھوڑی ہمت کے ساتھ حوصلہ ضرور دے دیا کریں تاکہ میں کل رات ہری پور میں جا کر پھر کوئی اچھی بات کر سکوں آپ کے حوصلے کی بنیاد۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آدم کے ان دو بیٹوں کی کہانی مصطفیٰ کی امت کو کیوں سنائی؟ آپ نے قدموں پہ رکھ کے ابرار بھائی، آپ سارے جی افضال بھائی، سارے توجہ کرنا۔ میں نے کہا مالک اس میں وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے ان سے پوچھ، دونوں بیٹے آدم کے، حابیل بھی آدم کا، سچی آپ، قابیل بھی آدم کا، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، آج بھی ایک جنت میں ہے ایک جہنم میں ہے۔ مالک سمجھ نہیں آئی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جب ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کچھ ڈنڈی مار مولوی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہے نا یزید جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تو تھا نا، تب انہیں بتانا ظالم اگر نبی کا بیٹا ہو تو جہنمی ہوتا ہے، صحابی کا بیٹا ہونا کون سا بڑا کام؟ نہیں جی، اگر چوٹالہ والے سننا نہیں چاہتے تو بابا 2 سال کا وقفہ ڈال کے پھر سنائیے گا۔ آپ لگتا ہے آپ شیروں کے عادی ہیں، آپ کو قرآن فہمی کی عادت نہیں ہے۔ جس کی سمجھ میں آئی ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا حوصلہ دیجیے مجھے۔ سلامت رہیے گا۔ ساری زندگی مال کا بیل کچیل کھا کر مولوی یزید جیسا بھی تھا، صحابی کا بیٹا تو تھا، تو جا کردہ جبائی بنا لے پھر جا۔ اتنی بے شرمی، تو نے قرآن اس لیے حافظ بنایا ہے سب کو، قرآن فکر میں نہیں آنے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ رٹا مار لو جنہ مار سکتے ہو، 2 دونی 4 کے اندر میں 6 4 دونی 8۔ آپ کو بتایا حافظ کیوں ہونا چاہتے؟ اللہ قیامت کے دن سونے کا تاج دے گا، مار لو بھی صرف سونے کا تاج۔ ساری زندگی بے شعوری میں گزر جائے گی، سونے کے تاج کو چاٹتا پھرے گا وہاں جا کر۔ خدا کا نام مان، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کے عالم بنا، تاکہ 250 روپے میں جن کے فتوے بکتے ہیں ان ظالموں سے تیری جان چھوٹ جائے۔ یزید جیسا بھی تھا، صحابی کا بیٹا تو تھا نا، تو بابا ماننا یہاں تو نبی کا بیٹا ہے، مگر اگر ظالم ہو وہ جہنم میں ہوتا ہے، صحابی کا بیٹا اگر ظالم ہو تو جہنم میں نہیں جاتا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، حابیل قتل ہو گیا۔ جملہ ہے پتہ نہیں سب سے گزرے یا ذہن دل میں اترے، حابیل قتل ہو گیا، مگر یاد رکھنا اس نے امانت کی خیانت نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا امانتیں میں اس کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا موضوع سنتے ہو یار، کیا موضوع سنتے ہو آپ؟ جو اس کا اہل ہو، جو اس کا اہل ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جگہ سے میں قرآن مجید اور پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، پڑھ لیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 4۔ ایک رات سے بیدار ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، اپنے بابا کو مل کر صبح اٹھ کے کہتے ہیں بابا اس قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں نے گزشتہ رات میں خواب دیکھا ہے، پورے 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، سارے مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں، سارے مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں، سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو بابا میں کیا کروں؟ کالا، بیٹے کا خواب سن کے وہ بھی نبی
بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی. ایک نبی دوسرے نبی کو خواب سناتا ہے اور باپ بیٹے کا خواب سن کے جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ قالا یا بنیا، او میرے پتر، لا تقصص رؤیاک، اے جڑا خواب مینوں سنایا ہی پراواں نوں نہ سنا دو. ناظر کرام والے سارے بیٹھے. قرب بھائی آپ نے جن جن دوستوں کو بلایا سارے میرے مہمان ہیں، مگر حیران نال جڑے بندے آئے دیکھتے رہنا، میں انہاں تے حیران ہونا. ڈاکٹر طاہر القادری خواب بڑے سناندا ہے. آیا کئی خواب؟ خواب کا آ جانا اس کی طرف سے ہے، بس نا اہلوں کو سنانا نہیں چاہیے تھا. جس کو سمجھ آئی ہے ذرا مجھ سے آنکھ ملائے گا. نا اہلوں کو سنانا نہیں چاہیے تھا. باپ نے منع کیا، پتر خواب بڑا اچھا ہی پر اپنے پراواں نوں نہ سنا بابی. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بابا وہ تو میرے بھائی ہیں، ان کو کیوں نہ سنائی؟ فیکیدوا لک کیدا، تینوں نہیں پتا ہے تیرا خواب سن کے نہ تیرے نال فریب کرنا ہی. دل کرتا ہے کل کا پروگرام نہ ہویا نا میں فجر تک تینوں باواں آیا اس چکر ہے. ہوں میں کیا کرا، میں آپ نکلنا ہے رات نو، پر خیر ہے چلو اللہ کا کرسی تو انشاءاللہ کل میں پوری سنا کے جاسا انشاءاللہ. کہا فیکیدوا لک کیدا، یہ تیرے ساتھ فریب کی چال چلیں گے. بابا کیوں؟ کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا پرانا دشمن ہے. بات سیدھی سمجھ میں نہیں آنے دیتا. کہا اچھا چلو بابا نہیں سناتا، بھائیوں کو خواب نہیں سناتا، مگر تعبیر تو بتا دیں. کہا بیٹا اصل میں بات یہ ہے، آئے مجتبیٰ کا لفظ آ گیا قرآن میں. کس سے بات کروں یار، داد ہی دے دو تھوڑی سی یار، ادھار ہی دے چھو. وَكَذَلِكَ یعقوب علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، بیٹا اللہ نے تجھے مجتبیٰ بنایا ہے. مجتبیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے انبیاء میں سے تجھے چن لیا ہے. پھر کہا تو چنا ہوا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آج تو تعبیر مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، اللہ تجھے ایک علم دے گا جو صرف خوابوں کی تعبیر کا ہوگا. اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. آگے بڑا غور کرنا جی عدنان بھائی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تیسری بات یہ ہے اللہ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا. نعمتیں تمام کرے گا. بابا وہ کیسے؟ کہا کما اتمہا ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا. بابا کیسے؟ کہا کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے تجھ سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اپنی نعمتیں تمام کی. سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. یہ جگہ پوری کر لیں بیٹا، نزدیک آ جائے، ذرا تھوڑا نزدیک آ جائے. آپ بھی پیارے بھائی ذرا تھوڑا نزدیک آ جائے. اچھا اب اگلی بات نا میں ایک سوال عرض کرتا ہوں میرے مالک، سمجھ نہیں آئی. وہاں حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیا، یہاں یوسف علیہ السلام کی وجہ بتا دی، یہ قصہ سنا دیا. اس کی کوئی وجہ ہے. اللہ نے نا اگلی آیت میں کہا لقد، قبلہ شاہ صاحب آپ کی دعا لے کر، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اس میں سے جو کچھ لینا چاہے نا اس کے لیے بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے سے اگر دل کے کشکول میں کچھ لینا چاہو تو بہت کچھ ہے اس قصے میں. اچھا مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ یوسف کے دشمن بن کیوں گئے؟ کہا اس قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ. کل ہے جی، سر دعا دیو گے انشاءاللہ. 10 بھائی ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، 11واں بنیامین ویسے چھوٹا تھا، یوسف کے خلاف سارے بیٹھ کر ایک سازش کر رہے ہیں. سازش نہیں،
آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے. میں نہیں سمجھ آئی تو یقین ہے تو سمجھ نہیں آئی. سارے بھرا بہ کے آدھے نے ویکھے نا ابے وال یہ زیادہ پیار کر دے. ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں, ایک دا زیادہ پیار تے شان ویکھ لین تے باقیاں دے دل وچ حسد آ جاتا. نبی دے پتراں دے دل دے وچ حسد آ جاندا ہے. اے جڑے بولدے پے نے انہاں تو میں سمجھا ہی لیا ہے. ہاں ڈوروਆਂ موروਆਂ سمجھانا ہے جڑے بالکل پریشان بیٹھے ہیں. میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں نبی دے پتراں دے دل دے وچ حسد آ جاندا ہے. تو حضور دے دور دے وچ لبدا پھرنا ہے کہ نہیں؟ حسد کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو بابا ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یوسف اور یوسف کے بھائی سے, بنیامین سے اور یوسف سے. حالانکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اسی زیادہ طاقتور ہیں, طاقت ہم میں زیادہ ہے. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں. ادب والا ترجمہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے یہ وہی ترجمہ ہے جو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا لوگوں نے کیا ہے. اللہ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے. ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے, ادب کا ہوتا ہے. حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ بے شک ہمارا والد ان کی محبت میں کھلی وارفتگی میں گم ہے. کھلی وارفتگی میں گم ہے. اچھا دساں نے بیٹھ کے آپس میں گل کی ہن کریے کی. کہا اقتلوا یوسف او یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کا ایک کام کرو یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کہیں دور جا کے پھینک آؤ. نبی کی اولاد آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا باپ اس سے پیار زیادہ کرتا ہے. جیڑی بھی شان آندی ہے ایسے بھی دس دیندے نے. شاہ صاحب نہ ہوتے تو میں تو ویسے ہی پڑھ گیا تھا یار. چلو شاہ صاحب نے آسان کر دیا ہے. جیڑی بھی شان آندی ہے ایسے بھی سنائی دے. ہونا ایک طریقہ ہے یا تو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینکاؤ. تو کہا پھر کہا جب یہ دونوں نہیں یہ نہیں نہ ہوگا یوسف تو کہا وجہ ابیکم پھر تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہیں مل جائے گی. اچھا انہیں جو ایک نے کیا کہ پھر جب قتل کر دیتا تو قتل کے جرم کا کی بنے گا؟ خدا کی عزت کی قسم میں لفظ اپنی طرف سے کہوں تو میں قیامت کے دن بھی مجرم ہوں. جو قتل کرو گے تو قتل کا مجرم میں ٹھہریں گے تو وہ تو پھر سزا دے گا. کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ پہلے قتل کر لو بعد توبہ کر کے تو صالحین کی جماعت بن جاؤ. غلطی ہو گئی میں دنے یہ موضوع سنا دیتا سوکھا جا موضوع دینا نہ سی ہوئے سنا دیتا. پہلے قتل کر لو بعد توبہ کر لی ہونی ہے. مجھے ایک چنگا بھلا مولوی صاحب ملا ایویں کہ یزید دے پیچھے پے جے کل قیامت دے دن سیدہ کائنات نے اپنے پتر دا قتل معاف کر دیتا یزید نو تو پھر کی کرو گے تہاڈیاں گالاں کتے جان. میں کہا چلو ایک گل بھی سمجھتے آئی نا کہ تیرے دل دے وچ پیار کدا ہے. لیکن اگلی بات کا جواب لیتا جا. یہ میں کہنا ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگردوں کو بات کا جواب دینا نہیں آتا. میں کہ اگر قیامت کے دن حسین کا قتل معاف ہو سکتا ہے ساڑیاں چار گالاں بھی معاف نہیں ہونی. کیسا ذلیل ہے تو کہ ماننے پہ آ جائے تو قیامت کے دن قتل معاف ہو جائے وہ بھی حسین کا تے ساڑیاں گالاں کسی بھریا جانے کہ سیدہ کائنات نے حسین کا قتل معاف کر دیا تو جو چار بلوتے ایسی یزید نو کنڈے نے لانتا پائیاں نے کوئی معاف نہیں ہونی. وہ جی توبہ کر نہیں ہونی ہے. وہ تھا دنیا میں تھا مجھے دیکھنا جی اگر کسی میں دم خم ہو دنیا میں اصول نہیں کہ بات میں کروں جواب ابرار سے مانگنا نہ. جب تک میں زندہ ہوں تجھ میں تیری نسلوں میں غیرت ہو تو ہم سے بات کر. یہ حدیث تو نے خود کری ہے. حضور نے فرمایا تھا اول جیش جو پہلا لشکر جائے گا اس دنیا میں کہ تیرا باپ یزید نومے
جسے تیرا مولوی بچانا چاہتا ہے کچھ دن دنیا کے چکروں میں. حضور نے فرمایا تھا اول جیش جو پہلا لشکر جائے. اس کو اس کے والد نے سزا کے طور پر 9ویں لشکر میں بھجوایا تھا. ایک روایت میں ہے 4تھے لشکر میں بھجوایا تھا. جس کو زبردستی بھجوایا گیا تیرا مولوی اٹھا کے جنت میں گزرتا. اللہ اکبر. یہ جنرل تو پنجابی شاعر چنگا ہے جس بڑا سونا شعر لکھا اس کا جرم بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیدان دی دید رکھ لے. یزید تینوں جے ایڈا ہی پیارا ہے تو پیو دا نام بھی یزید رکھ لے. بعد میں نا کر لینا جی بعد میں توبہ کر لینا صالحین کی جماعت ہو جانا. یوسف علیہ السلام نے وہ خواب سنا دیا اپنے بھائی. باپ نے منع کیا تھا, اللہ کی منشا یہی تھی. یوسف علیہ السلام خواب سنا بیٹھے. پہلے کنواں, پہلے بار, پھر کنواں, پھر وہاں سے اٹھایا تو مصر کے بازاروں میں بیچتے بکتے بکاتے. پھر قید کے بعد پھر تخت مصر, اور تخت مصر کے بعد ادھر کنعان میں قحط کا آنا, پھر سارے بھائیوں کا مل جانا. پھر باپ ایک 11 بھائی سارے مل کر یوسف کو سجدہ کر رہے تھے. خواب کی تعبیر ہو گئی. یوسف نے مار کھائی بھائیوں سے. پتہ نہیں تسی موضوع کی سننا ہے. یوسف نے بھائیوں سے مار کھائی. یوسف کنویں میں گرا. یوسف مصر میں بکا. یوسف قید میں گیا. یوسف زلیخا کے مکر سے بچا. مگر یوسف نے اس کی امانت کی پوری سپرداری کی ہے, خیانت نہیں کی, کیونکہ وہ امانت اس کے سپرد کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی یوسف کے ساتھ اس حسد کی؟ 3 چیزیں تھیں. آپ کی طبیعت اتنی حشاش بشاش ہو جائے گی نا, قیامت تک دعا دیتے میرے لیے بیٹا ذرا توجہ کرنا, بیٹا میرا بڑا پیارا بیٹا ہے, ذرا خاص توجہ کرنا. 3 چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں. پہلی چیز کہا یوسف مجتبی, یوسف مجتبی. دوسری چیز یوسف صاحب علم ہے. تک آپ کے پاس یہ میرا تحفہ ساتھ چلا جائے گا. یوسف صاحب علم ہے. اور تیسرا یہ کہ یوسف پر اس کی نعمتیں تمام ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بھائی حسد میں آ گئے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. ایک بات یاد رکھنا, ختم نبوت میں یا نبوت کے مقام میں جو کوئی بھی بندہ ہلکی سی بھی ڈنڈی مارے وہ اللہ اور اس کے رسول کا قیامت کے دن بھی مجرم ٹھہرے. مقام نبوت وراء الورا ہے, اس کی بات ہی نہیں کر رہا, مگر میں اس کی تقسیم تجھے بتاؤں. اگر یوسف مجتبی ہے, علی کا بڑا بیٹا صرف حسن مجتبی. اللہ تیرے ہاتھ غازی کے صدقے میں قبول رکھے اور تیرے ہاتھ ہمیشہ ذکر حسین میں اٹھتے رہے. اگر یوسف مجتبی ہے تو علی کا بڑا بیٹا صرف حسن مجتبی ہے. یوسف صاحب علم ہے, علی خود باب مدینۃ العلم ہے. رہ گیا مسئلہ نعمتوں کے تمام ہونے کا. یوسف پر اس سے پہلی نعمتیں تمام ہوئی تھی, اور جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے اجتماع میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اسی میدان میں قرآن کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے لوگوں ولایت علی کا اقرار کر لیا ہے, جی کر لیا ہے, تا آج کے دن دین بھی مکمل ہو گیا, میری نعمت بھی علی پر تمام ہو گئی, اور میں تمہیں ولایت علی والے اس دین پر تمہارے پر راضی ہوں. یہ 3 مقام مل جائیں تو نبی کے بچوں میں حسد آ جاتا ہے.
یہ تین مقام مل جائے تو نبی کے بیٹوں میں مجھے پتا ہے جی قبض کیوں ہو رہی ہے مجھے پتا ہے، مروڑ کسے اٹھ رہے ہیں مجھے پتا ہے، 17 سال کے خطابت کے اس منبر میں یہ بھی نہیں بتایا، مگر یاد رکھنا اگر چبوت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، مجھے بات پوری کرنی ہے۔ نبی کے اپنے بچوں میں اگر ایک کو مقام ملے تو حسد آ جاتا ہے۔ مکے میں مدینے میں کسی کے دل میں حسد نہیں آیا تھا جب علی کو ولی بنایا تھا۔ آپ کہیں جی آپ صحابی کسے مانتے؟ قرآن اٹھا کے میرے سر پہ رکھ، جو علی کی ولایت کو مان لے اسے ہم صحابی مانتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ لیجیے جی، تھکے نہیں اتری پڑھیے جی۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 142 ہے، ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام۔ سونے ہوتے نالوں زیادہ خطاب ہو گیا جی، میں تنوں گل مذاق نال کیتی سی، میں تھوڑے جی اور ذرا زور لایا جی۔ قرآن مجید نے کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے پہلے موسیٰ کے لیے 30 راتوں کا انتخاب کیا تھا، پھر ہمارا ہی دل چاہا تو 10 اور بڑھا دی۔ پہلے میں کیا 3 راتاں لئی آتا، پھر میں کہا تھوڑیاں نہیں 40 راتاں واسطے آ جانا۔ اچھا 40 راتوں کی بات آئی نا، فتم میقات ربہ، تو اس کی جو میعاد رب نے تیرے رب نے مقرر کی تھی 40 لیلۃ، وہ 40 کی پوری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ جانے لگے، دل میں خیال آیا امت کو آوارہ چھوڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کی ایک سبحان اللہ سب پہ بھاری ہے سر، سلامت رہیے۔ کہا امت کو آوارہ چھوڑ جاؤں؟ اللہ نے کہا نا، اللہ موسیٰ کی امت کو 40 راتوں کے لیے آوارہ نہیں چھوڑتا، قیامت تک امت مصطفیٰ کو آوارہ کیسے چھوڑتا؟ سلامت رہیے گا، آپ نے کمال کر دیا، آپ نے مجھے خرید لیا جناب اتنی داد دے کر، یہی تو کمال ہے۔ 40 راتوں کے لیے موسیٰ جانے لگے، مالک کا کہا پیچھے ایک نبی چھڈ۔ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو بلا کر نا، ہارون نخلفنی فی قومی، کہا دیکھ ہارون آج کے بعد نا تو اس قوم کا خلیفہ ہے، تو اس قوم کا خلیفہ ہے۔ حضور میں کیا کروں؟ کہا اس قوم فی قومی، اس قوم میں رہنا، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کر، ان کی اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والے ہمیں رستے تھا نہ ٹور پہ ہو، فساد والوں کے راستے پر نہ ادھر نہ چل پہ ہو، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ ٹھیک ہے جی، ان کا جی ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی ہارون کو پیچھے بٹھا کے امت حوالے کر کے گئے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، ساری آیات پڑھی نہیں جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، پھر جہاں ہم نے وقت مقرر کیا تھا موسیٰ وہاں آ گئے۔ تھوڑی سی بات چلی تو کہنے لگے مال کا تھوڑا جا نظارہ ہی کرا چاہتا، ہائے ہائے ربی ارنی انظر الیک، تھوڑا جہا سانو بھی تکا چھڈو چہرہ، ایک نظارہ ہی کرا چھڈ۔ یہ پنجابی کا ترجمہ یہی بن گیا جی، ایک نظارہ ہی کرا چھڈ۔ ہائے 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 قال لن ترانی، اصل کی کراں تیری وہ آنکھیں نہیں بنائی، تو دیکھ نہیں سکے گا، تو نہیں دیکھ سکنا، تو نہیں دیکھ سکنا۔ عدنان بھائی ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، چلو جی آپ کے لیے، چونکہ حاکم صاحب کا شعر میرے ذہن میں ایک آیا ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے آڈیو سنی تھی، صرف آواز سنی تھی، دیکھا نہیں تھا۔ کبھی آڈیو کیسٹیں ہوتی تھی، ہم نے سید شبیر حسین شاہ صاحب آخر بادی کی صرف کیسٹیں سنی تھی۔ وہ جب زندگی میں پہلی بار آئے تو دیکھ کے تو پتہ نہیں لگتا تھا، پھر اُرا انتظار سانو بھی یہ بولن تو پتہ لگے بھی ہوئی تو نہیں، ایڈے بولے پنچھی نہیں ہوتا سی یار، یہ بولے تو پتہ چلے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نا آواز سن رکھی تھی اور 40 بار خواہش کی،
چہرہ دکھا، چہرہ دکھا. آگے ہر بار جواب آتا مجھے تین دسیا تے ہے. یہ آواز سن رکھی تھی ابرار بھائی کمال، میں نہیں سن دینا، سن رکھی تھی جب معراج کی رات موسیٰ سے ملاقات ہوئی نا، قوم نو یہ دسیا گیا ہے کہ 40 جماعت نمازاں دتیاں سن تے حضور آندے سن تے ابو موسیٰ آندے سن، اینیاں نہیں جے پڑھیاں جانیاں تو پھر مڑ جاندے سن. اور بھائی جان رائے ہی ہے نا، کہیں لکھا تو نہیں ہے نا قرآن میں، رائے ہے. کسی نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نہیں جی پڑھیاں جانیاں حضور پھر مڑ جاندے سن. سوال ہزار پیدا ہوتا ہے، جہاں حضور جاتے تھے وہاں خدا ہے، تو جہاں موسیٰ اور محمد تھے وہاں خدا نہیں تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. جو آپ خوش ہو گئے ہو سلامت رہنا. اصل میں چلو یہ بھی ایک رائے ہے. احمد علی حاکم صاحب کے ساتھ میرا فیملی تعلقات ہے جی. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، کہا اسرا کی شب موسیٰ نبی ملے ان سے تو بولے یہی، مجھے لگ رہا ہے کہ دور پر یہ سنی سنی سی آواز ہے. ہائے 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 ہائے. کہا مجھے لگ موسیٰ نے 40 بار 9 بار کہا تھا مجھے اپنا دیدار کرا. اللہ نے معراج کی رات 9 بار موسیٰ کو مصطفیٰ کا دیدار کرایا تھا. اس لیے ہر بار جب مصطفیٰ پلٹ کے جاتے تو 5 نمازیں رہ جاتی تھی. 9 بار تھا، موسیٰ کی خواہش بھی 9 بار اور دیدار مصطفیٰ بھی 9 بار. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ طور پر سنی سنی سی آواز. اگر ہاضمہ درست رہے اور مروڑ شروڑ نہ لگن، اللہ عمر کی زبان پہ بولے تو تکلیف تو نہیں. بھائی جان سیاستہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے. سارے سبحان اللہ. عمر کی زبان پہ بولے تو سبحان اللہ، اور اگر وہی لفظ علی کی زبان پہ بولتا رہے تو پھر ایسی شیعہ ہو گئے. اللہ اکبر. ساری بات نہیں بتانی، اگلی بات یہ کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے 40 راتوں کے بعد جب واپس پلٹ کے آئے ہیں نا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس پلٹ کے آئے غضبان آصفا، تو سخت غصے میں ہوئے، جلال میں آ گئے. وجہ کیا تھی؟ موسیٰ ادھر ہوئے، پیچھے ساری قوم 40 راتوں میں ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. معبود تو مالک تھا، معبود بنا لیا ایک بچڑے کو. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آیا، جیسے دیکھا نا تو نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہتے ہیں قالا، تو کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، او میرے پیچھے تسی بڑا گندا کام کیتا ہے. چلو جی پنجابی نہیں میں اردو پڑھنا. میرے پیچھے تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے. یہ اردو تو پنجابی ہے، یہ میرے پیچھے تسی بڑا گندا کام کیتا ہے. اچھا اعجبتم امر ربکم، تسی اتنی چھتی بدل گئے ہو یار. رب کے امر کے آ جانے میں تم نے کوئی انتظار ہی نہیں کیا، اتنی جلدی بدل گئے ہو. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ لوہے تھی، اس پہ کچھ نام وام لکھے ہوئے تھے. آئے تو تھے خوشی خوشی، آگے سارا حالات دیکھے تو ساری قوم کے حالات دیکھ کر وہ نیچے رکھ دی. ساتھی آپ سارے محبت والے دیکھنا ادھر آگے قرآن پاک کے لفظ ہیں وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ أَخِيهِ، موسیٰ نے ہارون کو بالوں سے پکڑ کرنا اپنی طرف کھینچ دیا. یوں بالوں سے پکڑ کے نا قریب کر کے نا، تو جیسے کہا نا میں جو تنوں کہہ گیا سا بھی انہوں خیال کری تو ایک ہی کیتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پکڑا نا، میری زندگی میں میری سانسیں لے لو، توجہ دینا ذرا اس میں، یہ اتنی اہم بات ہے. جیسے کیا نا تو ہارون علیہ السلام نے یجرہ الیہ، جب اپنی طرف کھینچا تو وہ ہارون نے پتہ کیا کہا؟ قال ابن امہ، اے میری ماں دیا پترا. ہارون نے کہا میرے ماں جایا انجتے نہ کر.
تھوڑی دیر پہلے نعرہ لگا تھا، نعرہ تحقیق کے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہو جی ایک باری میں تمہیں شک نہ پہ جائے کہ میں شیعہ میں فروقی ہوں. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اچھا جنہیں نہیں بولتے پہ وہ سن لو. یہ لوگ کہتے ہیں حق 4 یار، دونوں قرآن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں حضور کے سارے یار. سارے بولو، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. سارے حضور کے اصحاب ہمارے سر پہ. بے شک ذرا دیانتداری نہ کہو. حضور کے سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے. مگر میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، قیامت میں صبح بھی تو ملے گا تو کہے گا فاروقی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے عقیدہ بڑا اچھا دیا تھا. جے تیرا جو دل کر گئی 1,24,000 یا 27,000 یا 40,000 حضور کے صحابی ہے. میں سارے صحابہ کو اپنے سر کا تاج بنا کے کہتا ہوں. سارے قابل عزت، سارے قابل تحریم احترام، سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر 1,27,000 یا 40,000 میں ایک بھی مجھے دکھا سوائے علی کے جو مصطفیٰ کو کہہ سکے وہ میری ماں دیا پترا. سلامت رہیے گا یار. تجھے بڑا شوق ہے علی کو سب کے ساتھ برابر میں لانے کا، تو چلنا. میں کہتا ہوں یہ کتنے سفر کرتے ہیں کائنات کے جس عالم کے پاس تو لے کے چل، جامعۃ الازہر تک چل. میں تجھے بتاؤں سارے صحابہ کو شامل کر اور تو کہے وہ افضل، میں کہوں گا وہ افضل. تو کہے جی فلاں افضل، میں کہوں گا وہ افضل. سارے ہی افضل ہیں، مگر علی کے سوا مصطفیٰ کو کہہ کوئی نہیں سکتا میری ماں کے بیٹے. ایک علی ہے، کیونکہ علی کی ماں کو مصطفیٰ نے قبر میں کے رکھتے وقت کہا تھا یہ علی کی ماں نہیں، یہ مصطفیٰ کی ماں. کہ میری ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی اس آیت کے تحت. کہا اصل میں بات یہ ہے موسیٰ میرے بھائی میرے ماں جائے، اصل میں وجہ یہ ہے تیرے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. مالک مجھے توفیق دے میں تیرے چٹالہ کے دوستوں بندوں کو سمجھا سکوں. خدا کے بندے ہارون اپنے بھائی سے موسیٰ سے کہتے ہیں انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. تے کہا توے کی کیتا اصلاح نہیں کی، کہا سنتے نے کمزور تھوڑا سمجھا ہے. وقادو یقتلوننی، اے تے کریم سی مینوں قتل کر دیں دے. نہیں جی میں جملہ کہنے لگا موسیٰ تم ایویں گیا ہے کوئی دور تے دیکھتا ہی نہ میں کمزور سمجھ لیا، ایک نہ میں جنگا شروع کر دیتی ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں منہ کیڑے ویکھا انہوں نے میرے ساتھ جنگیں شروع کر دی تو مجھے قتل کرنے لگے تھے. کہا پھر تو بڑا کمزور تھا، تو نہیں تو تو ٹھیک ٹھاک بہترین ہے. کہا آپ تو روک کے گیا سے اصلاح کرنی ہے لڑنا نہیں. آپ تو کیا ایسی نیت نہ کریے نہ دی اصلاح کریے لڑی نہ ہے نہ. جب نبی کہہ کے جائے نا لڑنا نہیں تو مشکل کشا ہونے کے باوجود بھی پھر لڑتے نہیں. پھر امت بچانے کے لیے کبھی حسن مجتبیٰ کو صلح کرنی پڑتی ہے، کبھی سارے علی المرتضیٰ کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے حق پہ ہونے کے باوجود تاکہ امت کسی کڑے میں نہ جائے، سیدھی جنت میں جاتی رہے. سلامت رہے. موسیٰ سے مار کھا لی ہارون نے مگر امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، کیونکہ اللہ امانتیں ان کے سپرد کرتا ہے. سبحان اللہ. آخری گل اس کے بعد اجازت. ہجرت کی رات 12 بدماش کھڑے تھے باہر حضور کے قتل کے لیے. سبحان اللہ. سید انوار حسین شاہ صاحب آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں جنم سے. اور میں یاد رکھنا احمد حسن فاروقی جس دن آج تک کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، کیونکہ اللہ نے اپنے پاکوں کے صدقے میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں. مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ خوشامد چاہت اسی کا نہیں ہے. جو بات کہہ کے جا رہا ہوں
کسی میں دم خم ہو تو بعد میں آ کر بات کر لے. میں جب تک زندہ ہوں تب تک اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, اور اگر مر جاؤں تو قیامت کے دن اپنی بات کیے گا. میں مکرنے نہیں لگا, آپ کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ ہے میرا. بات عرض کرنے لگا ہوں. 12 بدماش باہر کھڑے تھے, مجھے بتاؤ کافر تھے وہ؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو زندگی دے. اس طرح کی آواز آنی چاہیے. وہ 12 بدماش سارے ان میں مسلمان تھے, اور اس دور کے مسلمانوں کو جو ظاہراً مسلمان تھے اور اندر سے نہیں تھے انہیں منافق کہتے. مصطفیٰ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ مصطفیٰ نے ان کا کیا بگاڑا؟ مصطفیٰ نے تو ان کی امانتوں کی حفاظت کی ہے. نہیں سمجھے تو سمجھے, میں کی کرا. وہ جو باہر کھڑے تھے ان کی اپنی امانتیں مصطفیٰ کے گھر میں تھیں. وہ خدا کے بندے وہ اپنی امانتوں کے لیے مصطفیٰ کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے, اس امانت کے لیے قتل کرنا چاہتے تھے. یار اللہ تجھے بولنے کی توفیق دے. یہ امانت ہے, قرآن امانت ہے, کلام ہے اس کا. اس نے مصطفیٰ کے لبوں کے ذریعے امت کو عطا کیا ہے. کمال یہ ہے اس کی تلاوت ہو تو تلاوت بنتی ہے, اور مصطفیٰ کی نعت بنتی ہے جب مصطفیٰ کا ذکر چلے. اس کی تلاوت پہ غور کرنے والوں اور نعت کو بدعت کہنے والوں, فاروقی کا ایک جملہ ہے قیامت تک. مجھے ایک بات بتا, مصطفیٰ لب نہ کھولتے تو قرآن کہاں سے لیتا؟ 12 بدماش جو باہر کھڑے تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ چاہتے تھے چنگے پلے ماما نال نکاح کر لیں گے. آپ کہیں فاروقی صاحب اے میں آپ دے کولوں چھٹی جاتے ہو, یہ کتنے لکھیا ہے؟ سورۃ النساء ہے جی, آیت نمبر 23 ہے. آپ کہیں تو میں پڑھ دوں جی. سورہ النساء ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 23. کہا حرمت علیکم امہاتکم 16 اور یہ 23 آ گئی. کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. اور لوگوں آج کے بعد تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. اگر کسی نے ماں کو حلال سمجھا ہے تو قرآن کی آیت آئی ہے. تمہاری بیٹیاں تجھ پہ حرام ہیں, تمہاری خالائیں حرام ہیں, پھوپھیاں حرام ہیں, ماما. یہ سارا کچھ قرآن پاک نے رشتے بتا کر کہا ہے. یہ مقدس رشتے ہیں, ان کا ادب کرنا ہے, ان سے نکاح نہیں کرنا. وہ چاہتے تھے مصطفیٰ کو ہٹا دو, منمانیاں کرتے رہو. اپنی 4 امانتوں کے لیے تھوڑا مصطفیٰ کو قتل کر رہے تھے. مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے امانتوں کی وجہ سے, تو حضور علی کو کیوں چھوڑتے؟ سبحان اللہ. کہاں بیٹھے ہو یار نا. اصل مسئلہ یہ تھا, حضور نے 2 لوگوں کو بلایا. فرمایا بات سن, علی کو بھی بلاؤ اور ابو بکر کو بھی بلاؤ. اللہ بولنے کی توفیق دے. ابو بکر کو بھی بلاؤ اور علی کو. چلو اور آسان کرتا ہوں, ابو بکر کو بھی بلاؤ, ابو تراب کو بھی بلاؤ. فرمایا ابو بکر ساتھ چلنے کی تیاری کر. ٹھیک ہے حضور یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ سے تو لبیک یا رسول اللہ. پھر ہاتھ چک کے کیا چھاڑ اور تینوں یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں ایسے لبیک یا رسول اللہ ہر خیرت مند کا نعرہ ہے. ہاں لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے, میں تو چلنے کی تیاری کر. علی تو ادھر آ, ایتھے لیٹنا نہیں, سو جا. اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے. یہاں لیٹنا نہیں, سو جا. یہاں لیٹنا نہیں, سو جا. مجھے عمران بھائی کہیں نا کہ آج کی رات نہ جائیں, حملہ ہونے والا ہے آپ پر. ادھر راستہ خطرناک ہے. راستہ خطرہ ادھر ہوتا ہے, مجھے نیند یہاں نہیں آئے گی. خطرہ ادھر ہوگا, نیند یہاں نہیں آئے گی. خطرہ باہر کھڑا ہے, علی اندر سو رہے. کیونکہ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا لیٹ جا, کہا سو جا. علی سے پوچھا آپ کوئی رات سوئے بھی ہیں؟ کہا اسی ایک رات ہی تو سویا ہوں. کیسے؟ کہا مصطفیٰ نے کہا تھا کل امانتیں واپس کر کے آنا. مجھے یقین تھا مصطفیٰ جانتے ہیں کل تک زندہ رہوں گا, میں زندہ رہوں گا تو امانتیں واپس کروں گا نا. مصطفیٰ کی بات میں یقین اتنا ہے. کل ایمان نہ رہے حیدری. سونے مجھے اجازت ہوئے تھے کہ لفظ کیا سٹا. حضور کا اور علی المرتضیٰ کا آپس میں 27 سال کا عمر کا فرق ہے.
حضور ظاہری عمر میں 27 سال بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں۔ 27 سال بڑا بندہ منجے تے ستا ہوئے تے چھوٹا ہوئے، سرکار ابو طالب پرانا سلاتے تھے نا بستر پر، اس رات سوال تو کرو، تجھے رب کا واسطہ ہے جن کے پیچھے جمعے پڑھتے ہو ان سے جمعے کے بعد جب وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لے دعا ہو جائے، نزدیک جائیں السلام علیکم، کیونکہ منہاج القرآن علماء کی بے ادبی نہیں سکھاتی۔ حضور ایک سوال کرنا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ علی سو کیسے گئے، وجہ کیا تھی؟ وہ تجھے اگر اس میں ذرا سا بھی علم ہوا نا، وہ کہے گا علی کی پرانی پریکٹس تھی بچپن میں مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی، علی کی پرانی پریکٹس ہے مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی۔ وہ کون سا آتا تھا؟ کہا مصطفیٰ کا بابا ابو طالب، آس پاس دیکھ تجھے منحوس چہرے کچھ نظر آئیں گے جو سرکار ابو طالب کے ذکر پہ چل رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں میرے دل آ ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، بھلا کافر رسالت کے لیے بستر بدل نہ معاملہ کچھ اور ہے کہ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے، کیونکہ جس کو تیرے علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا، اور کافر ہو کے رہے ہیں حیدر کے باپ میں خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ہے۔ پرانی پریکٹس ہے جی، ابو طالب سلاتے تھے، علی سوتے تھے۔ کیوں جی مجتبیٰ بھائی، کیوں جی کیوں سلاتے تھے؟ اگر جب کافر دیکھ لیں اس بستر سے مصطفیٰ سوتا ہے، ادھی رات تو بعد بدل لو تاکہ جی کافر مارے تے علی نو مارے۔ مالک مینوں دے توفیق میں سمجھا سکا، انہاں دے ہمت بول سکن ذرا۔ ابو طالب سے کوئی پوچھے بستر کیوں بدلتا تھا کہ جی کافر دشمن نے، کافر کیوں دشمن ہے؟ اے نبی ہے۔ جو اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کو نبی مان رہا ہے اسے کلمے کا ثبوت ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یار کیا بات کروں یار تجھ سے یار، سلامت رہنا یار۔ ابو طالب بستر بدل دیتے تھے، بستر پہ وہ سوتا تھا جو 27 سال چھوٹا ہے۔ کافر ہم نے سن انہوں نے پتہ نہیں سی لگتا بھی تھوڑی دیر پہلے تو سوتا ہے تو پورا بڑا بندہ سی، ہم نکا جا بچہ 27 سال چھوٹا سوا دیتا ہے۔ مالک اس میں کہا یہی تو فرق ہے تینت اور نور کا، علی کا مصطفیٰ کا شجرہ ایک ہے، تینت اور نور ملتے ہیں، تم جب بھی دیکھو جہاں دیکھو جیسے دیکھو ایک جیسے نظر آئیں گے۔ او معراج دی رات بھی سارے دیکھیا ستا مصطفیٰ ہے، اٹھیا مرتضیٰ ہے، کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ انگشت بدندہ ہیں مکہ کے سبھی کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے۔ پرانی پریکٹس ہے، پرانی پریکٹس ہے۔ سو گئے، کہا تو یہاں سو، ابو بکر تو ساتھ چل، مالک آسان کر۔ کہا مکے کے کافروں کی امانتیں علی کے سپرد ہیں، اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد ہے۔ سچا اور پکا مومن وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سب کو مانتا ہے۔ جو وہاں سویا ہے، میں نے ایک بات پوچھی قرآن سے، وہ جو چارپائی پہ اس جو حضور کے بستر پہ سو گیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 207 ہے۔ کہا سارے ایکو جے تھوڑے ہوندے نے، کچھ ہو جے بھی نے اپنی جان نو بیچ کے سو جاندے نے۔ علی سارا میرے لیے سویا تھا، میں نے ساری رضا اسے دے دی۔ علی کیا کہا میں امانتیں اس کے ہاتھ دیتا ہوں جو اس کا
اللہ امانت اسے دیتا ہے جو اس کا اہل ہو۔ حسین نے پھر اس امانت کی اتنی حفاظت کی، اب نہ سبحان اللہ کہنا جی، کوشش کر کے اگر ازل سے جو اندر کوئی تھوڑی شکاوت رہ گئی ہے وہ ذکر حسین سے تھوڑی دور ہو جائے۔ جس رات مولا حسین نے اگلے دن جانا تھا نا، چھوڑنا تھا مدینہ، پچھلی رات ساری رات حسین نے نانا کے پہلو میں جا کر گزاری۔ دو تین باتیں حسین نے وہاں کہی ہیں مولا نے۔ نانا کی قبر سے لپٹ کر حسین ساری رات روتا رہا، کہا بابا دیکھ تیری امت اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، تیرے وعدے تھے، تو نے امانت میرے سپرد کی ہے، اب وہ امانت لوٹانے کا مالک محبوب مالک میرے نانا وقت آ رہا ہے، مجھے نکلنا ہے۔ لفظ ہے سن سکو تو دل کی تختی پہ لکھنا۔ حسین نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے نا سر اٹھا کے کہتے ہیں مالک میں حسین ہوں، تیرے اس رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تیرے اس رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرے ذمے کچھ امانتیں ہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ حسین قافلے کو لے کے چلا، مدینے سے ابھی نکل رہے تھے تو کسی بندی نے پوچھا حسین کدھر جا رہے ہو؟ بچہ نہ کر، ماحول خراب نہ کر، بچہ ذرا ادھر سیدھا ہو کے بیٹھ، ادھر سے میرے بیٹے، بڑی اللہ تیری جوانی میں برکت دے، بس بیٹے 5-7 منٹ کی بات ہے ذرا سن۔ کسی نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس امت کے احوال کی اصلاح کے لیے، ان کے اصلاح کی کوشش کی۔ کیوں بلا؟ مصطفیٰ نے ہجرت کی رات جو امانت بچائی تھی وہ قرآن تھا، اور قرآن بمانا کتاب نہیں ہے سر، قرآن بمانا نظام ہے۔ حضور نے نظام دیا تھا، آقا نے نظام رائج کر دیا۔ ابو جہل کے نظام میں اور محمد کے نظام میں ایک فرق ہے۔ ابو جہل کے نظام میں بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی، محمد کے نظام میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا جا رہا۔ کہا نظام کا مسئلہ ہے، مجھے ٹکرانا ہے، بات سن لینا، حج سے بھی زیادہ ضروری ہے نظام کے ساتھ ٹکرانا، ورنہ حسین حج سے 1 دن پہلے مکہ نہ چلا۔ نظام کی لڑائی لڑنا اس حد تک ضروری ہے کہ حج جیسا فریضہ سر پہ ہو، شہادت ہی لینا ہوتی تو مکہ میں نہیں لی جا سکتی تھی، مدینہ میں نہیں لی جا سکتی تھی۔ سر اٹھا کے مجھے بات کا جواب دینا، حضرت عمر کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ میں، شہید شہادت نہیں ملی تو حسین بھی وہیں ہو جاتے۔ کہا نہیں، یہاں شہید ہونے میں اور ظالم کے ساتھ جا کر ٹکرا کر شہید ہونے میں ایک فرق ہے۔ میں ٹکرا کے اس نظام، کیوں؟ تجھے تیرے مولوی نے غلط بتایا ہے کہ یزید بے نمازی تھا، اللہ کی قسم نہیں، بے نمازی تو ہم بھی ہیں مگر یزید نہیں ہیں۔ تجھے تیرے مولوی نے غلط بتایا ہے کہ یزید شرابی تھا، شرابی آج تیرے معاشرے میں بھی ہیں، مگر کسی شرابی کو یزید کہہ کے دیکھ تیرا منہ نہ توڑ دے تو وہ کہے گا میں شرابی ضرور ہوں مگر یزید نہیں۔ جسے آخری خلیص بھی قبول نہ کرے اسے یزید کہتے ہیں۔ حسین ٹکرا گیا، حسین ٹکرا گیا، حسین بچوں سمیت ٹکرا گیا۔ 10 محرم کا عصر کا وقت ہوا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پہ اس بخار کی وجہ سے غشی کی کیفیت تاری تھی۔ عصر سے پہلے حسین آئے ہیں، کہا پتر آجا، امانتہ لین دا ٹائم آ گیا۔ امانتیں لینے کا وقت آ گیا ہے، بیٹے اٹھ جا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین اٹھے اور اٹھ کے دیکھا تو وقت عصر کا تھا۔ ایک جملہ کہا ہے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہوتی وہاں کہنے کی۔ کہا ہاں بابا، اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے۔ علی اکبر گئے، علی اصغر گئے،
اونو محمد گئے، قاسم گئے، سارے گئے۔ مولا حسین جانے لگے نا تو جب اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو ایڑ مارتے ہیں، گھوڑا آگے چلتا نہیں۔ تیسری بار جب ایڑ لگائی نا تو ذرا زور سے لگائی، مولا حسین کے گھوڑے نے ذرا نیچے اشارہ کیا، مولا حسین نے نیچے دیکھا تو گھوڑے کے پیروں کے ساتھ سیدہ سکینہ لپٹی ہوئی تھی۔ نیچے اترے، بیٹی کا منہ چوما، کہا بیٹا جانے دے۔ اس کا امر یہ ہے، کہا بابا آج تک جتنے گئے ہیں کوئی بھی پلٹ کے نہیں آیا۔ یہ وہ سکینہ ہے جو باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی۔ ظالموں نے پھر حسین کی اس بیٹی کے منہ پہ تماچے مارے، شاید اس امت کا کچھ ایمان جاگ جائے۔ بابا صرف اتنی سی بات ہے، علی اصغر جیسا وہ سورہ کوثر اور علی اکبر جیسا کڑیل زبان حسین نے کس لیے دیا؟ ثواب کی خاطر؟ نہ، انقلاب کی خاطر، نظام کی خاطر۔ آج اس دور میں بھی نظام کی جنگ جاری ہے۔ آپ کو اس نظام کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نئے سرے سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ 40 سال سے شروع ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کی صورت میں ایک جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ایک آخری دھکے کی ضرورت ہے۔ لوگوں اٹھ جاؤ اور اس نظام کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ خالی سال کے بعد محفلیں منعقد کرنے سے یا مجلس حسین منعقد کرنے سے حسین راضی نہیں ہوگا، ہم حسینی نہیں ہوں گے۔ جس انقلاب کی خاطر، نظام کی خاطر حسین شہید ہوا ہے، آپ کو شہادت نہ صحیح تو چلو کم از کم نظام کے ساتھ ٹکرانا ضرور پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری اس امانت کو اس میں خیانت نہ کر سکیں، ہمیں اس کا اہل کر دے اور ہمیں اس گندے فرسودہ نظام کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔